استسلاما لعزته واستحساما بمعصيته واستعينه فاقة إلى كفايته وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الحجة بقية الله الأعظم وروحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک وہ لوگ کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب، ثم استقاموا اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور کوئی رنج نہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہیں جن کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جنتی لوگ ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جائیں گے. ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جنت کا راستہ وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے نا. ہم لوگوں کو ہمارے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، قرآن سے کبھی پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کا راستہ کیا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون اور جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کی جزا. اس کے ضمن میں توحید عملی کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 12ویں اور آخری مرحلے میں. اب تک کی گفتگو میں ہم نے آغاز میں توحید سے متعلق بعض معروضات پیش کیے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو یاد دلا دیں کہ توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ مظلوم و غریب. اگر ان مطالب سے آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یہ ہماری زندگی کے لیے کارآمد ہیں، مفید ہیں، تو محصل ایام ازا کا شاید اس شکل میں ہو کہ آپ اپنے علماء سے رابطہ کیجئے اور ان سے کہیے کہ توحید کے عنوان پہ ہمارے لیے کلاس رکھیں. اور ابھی اگر پہنچ گئے تو ہم اس بات کو پیش کریں گے اور آج اسی ٹائپ کی بات ہوگی انشاءاللہ. اور ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ منع کیوں کرنے لگے، وہ تو چاہتے ہیں اس کام کو کرنا. پھر اس کے بعد ختم، اب آپ آزاد. موقع ملا آئے، نہیں ملا نہیں آئے، آج کوئی آیا کل کوئی آیا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول وغیرہ میں جا کے، یہ ہماری پرابلم ہے، بات نکل رہی ہے، ہماری پرابلم ہے. بنیادی پرابلم میں سے یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ بات سما گئی ہے کہ ہم دین کے ساتھ سوتیلا پنا کرتے ہیں. سوتیلا دینا، ہم نے بارہا اس بات کو عرض کیا، سامنے کی چیزیں بہت سی ایسی چیزیں ہماری نگاہ میں، صرف یہی نہیں، یہ بہت سامنے کی چیز ہے. مثال آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے اس وقت جو آپ کے گھر میں ایک ہلچل اور آمادگی ہوتی ہے، اور جب مدرسہ جاتا ہے، اسکول کے ہوم ورک اور مدرسے کے ہوم ورک، اسکول میں کیا پڑھا مدرسے میں، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ اسکول کھولیں تو آیا ویسے ہی اسکول کھولیں گے جیسے مدرسہ چلتا ہے؟ مدرسہ کیسے چلتے ہیں ہمارے یہاں؟ بہت مسکین قسم کے ہوتے ہیں مدرسے، معاف کیجیے گا، ہمیں یہاں کے مدرسے کے بارے میں نہیں معلوم، اور ہم
جو بھی بات کریں گے وہ صرف کسی جگہ کی نہیں کریں گے، عمومی بات کر رہے ہیں. اکثر یہ بعض مدرسے ہیں اسی انڈیا میں، بعض لوگوں نے ایسے مدرسے کھولے ہیں کہ بہترین، آپ کو ایک اچھے سے اچھے اسکول اور اس مدرسے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا، لیکن گنے چنے. ضرورت ہوگی بتائیے گا، ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے، جا کے دیکھ لیجیے. ان ساری چیزوں سے غیر محسوس طریقے سے بچے کی تربیت ہو جاتی ہے کہ بیٹا اصل تو دنیا ہے، دین تو ویسے ہی ہے. یہ بات جب فکر میں بیٹھ گئی تو اس کی فکر ہی چینج ہو گئی. اب اگر وہ دنیا کے لیے دین کو قربان کر رہا ہے تو غلطی اس کی تھوڑی ہے، غلطی تو ہم لوگوں کی تربیت کی ہے. ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فلاں، یہ سب کوشش کی. کتنے دن میں اے سی لگا زیدی صاحب؟ ایک ہفتے کے اندر 0 سے لے کے 2 اے سی جوانوں نے کوشش کی، تابڑ توڑ لگ گیا. کوشش کر کے دیکھے نا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہماری قوم کے پاس پیسہ بھی ہے، جذبہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال گزارش کریں علماء سے، بات اس پہ چل رہی تھی کہ توحید پہ کلاس رکھیں. توحید بنیادی چیز ہے. اگر ہماری توحید کلیئر نہیں ہو تو ہمارا دین بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو. بیسک چیز. اور اس کلاس کو منظم اور مرتب کرنے کی کوشش کریں. ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مولانا کتنے دن ناغہ کیے، خوانے والوں نے کتنے دن ناغہ کیا، اس کو بھی دیکھیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں. آپ اٹینڈنس کے بیس پہ لوگوں کو انعامات دیجئے، امتحانات کے بیس پہ لوگوں کو انعامات دیجئے. بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو بیٹھ کے ابھی بات میں ہے انشاءاللہ بعض چیزیں اس طرح کی آپ کی خدمت میں. ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ان ساری چیزوں کو بیان کریں. تو بہرحال توحید ایسا موضوع نہیں ہے کہ 2 4 10 20 دن میں ہم کمپلیٹ کرتے، نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے شروع میں بھی کہا تو اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے اسٹیپ میں ہم نے آپ کے سامنے توحید کے بارے میں پیش کیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بات یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک دم 100% مکمل، جو ضروری بنیادی چیز تھا. دوسرے اسٹیپ میں ہم نے آپ کے سامنے توحید کے بعض مراحل پہ، اور بار بار ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں بعض مراحل، کہ ابھی بہت سے ایسے مراحل ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اگر آپ جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. نہیں جانتے ہیں تو سیکھنا ذمہ داری. ان مراحل کو سیکھیں کہ کن کن جگہوں پہ توحید ہونی چاہیے اور ہمارے یہاں نہیں. اس کے مقابلے میں شرک کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ابھی ہم شرک کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. ہاں، لیکن ایک بنیادی اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں جہاں ہم توحید کو چھوڑ رہے ہیں بس وہاں وہاں ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. شرک کبھی شرک خفی ہے، کبھی شرک جلی ہے. جو یہ گفتگو ہو رہی ہے شرک جلی کی گفتگو نہیں ہے، یہ شرک خفی کی گفتگو ہے. یعنی انسان اسلام سے، ایمان سے باہر نہیں جا رہا ہے لیکن شرک ہے. اور اللہ کی نگاہ میں شرک بدترین اور ناپسندیدہ ترین کام ہے. تیسرے مرحلے میں ہماری بات اس عنوان سے چل رہی تھی، اس اعتبار سے کہ اس توحید تک پہنچنے کے ذرائع کیا. ہم نے بعض روایات پیش کی آپ کے سامنے، معتبر روایات. امام نے فرمایا کہ ہم شرط میں سے، سرکار سید الشہداء کا جملہ کہ اپنے وقت کے واجب الطاق امام کو پہچاننا. بہت مشہور حدیث ہے، بارہ آپ نے سنی ہوگی. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا، پوری کرے کوئی کرے گا پوری؟ ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا. کتنا بھی پڑھ لکھ لیا، کتنے سرٹیفکیٹس، جاہل. یہ توحید تک جو پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جب تک وہ ذریعہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوگا ہم بہکتے رہیں گے. لہذا اس ذریعے کو لے کے ہماری بات چل رہی تھی، اور یہ بات آج ہمارے اختتامی مرحلے پہ ہے، اور یہاں پہ ہم جو اہم ترین چیز ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. کربلا میں 2 راستے تھے. بعض لوگ سرکار سید الشہداء کو
اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور کچھ ایسے تھے، کل بات ہوئی اس میں تھوڑی سی، کچھ ایسے تھے جو یزید کو سمجھتے تھے. اور بات کربلا کی نہیں ہے، کربلا سے پہلے بھی یہ معاملات تھے اور آج بھی معاملات ہیں. آج ہماری قوم میں فکری اعتبار سے اختلاف پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کام اورینٹلزم کا ہے، سے پہلے بات کی تھی. یہ بات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں چونکہ اس کے پس منظر میں ذہن میں رکھیے گا، لیکن جب ہم سلسلے کو لے کے آخر تک آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کریں. فکری اعتبار سے فرق، اگر اس کو بہت کھل کے ہم بیان کریں بغیر کسی اس کے، تو ایک وہ لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو آپ ملنگی، اخباری اور فلاں فلاں یہ سب کہیں گے. اوپر کے طبقے کا ہم کو بہت زیادہ نہیں اندازہ ہے، لیکن جتنے نیچے والے فالو کرنے والے ہیں وہ سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی دین ہے، یہی حق ہے، مخلص ہے، خلوص سے کر رہے ہیں. بہت سے ایسے ذاتی طور پہ ہمارا تجربہ ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. اگرچہ آپ دیکھیں تو بہت ساری پرابلمس ہیں، عمل کے اعتبار سے پرابلمس، بہت ساری پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن کر رہے ہیں وہ، اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں. ہم نے مثال دی تھی، تھوڑی وضاحت کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا شہادت کے بعد ایک عظیم شخصیت مدینے سے شام جا رہی تھی. ایک دوسری، نام نہیں لیں گے کسی کا، ایک دوسری شخصیت ان کو مدینے کے سرحد تک چھوڑنے آئے اور آ کے کہا کہ دیکھو شام جا رہے ہو، شام والے قرآن مجید پڑھتے ہیں، کو قرآن میں بزی رکھنا، حدیث نہ سنانا. سمجھ آئی بات؟ شام کے پاس، شام والے سرکار سید الشہداء کے قتل پہ خوش تھے، زندگی میں کبھی ایسی عید نہیں منائی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شروع سے جو دین دیکھا تھا وہ بنی امیہ کا دین دیکھا تھا. ان کے خمیر میں بنی امیہ کا دین رچ بس گیا تھا. اتنی مجال تھی کہ ایک ضعیف نے، ایک بوڑھے نے آ کے امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تم کو شکست دی اور ہمارے امیر کو کامیابی عطا کی. جو قافلہ گزر. امام نے اس سے کچھ اہل بیت کے شان کی 4 آیتیں اس کے سامنے پڑھی. اس نے پوچھا امام نے اس سے کہ تو نے قرآن پڑھا؟ ہاں پڑھا. یہ آیت پڑھی ہے؟ یہ ہمارے شان میں. فلاں آیت ہمارے شان. قرآن تو سب پڑھتے تھے. آج ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں کہتے سب ہیں، لیکن جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ اکثریت کو نہیں معلوم ہوتا. فرق وہاں سے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ولایت، ابھی آپ دیکھ لیں لفظ ولایت کو لے کے ہماری قوم میں کتنا فرق ہے. بعض لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی علی کر لیجئے، علی ولی ہیں، اور علی کے نام پہ خرچ کر لیجئے اور محفل کر لیجئے اور فلاں کر لیجئے، نعرے لگا لیجئے، تعریف کر لیجئے، اسی کا نام ولایت. ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب مت کیجئے. محفل نہیں کریں گے تو ولایت پہنچے گی کہاں سے؟ لیکن اگر اتنے پہ رک گئے تو یہ ولایت کمپلیٹ نہیں ہوگی. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نفس پہ مولا کا کنٹرول. اس لفظ ولایت سے اس مفہوم ولایت تک کتنے لوگ پہنچے؟ پرابلم اس جگہ پہ. مشکل سمجھ میں آئی کہاں پہ؟ پرابلم اس جگہ. یہی جو مجلس ہے، اس مجلس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ مجلس کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا تبدیلی ہونی چاہیے. میں بیچ میں یہ بات عرض بھی کی تھی کہ جس مجلس میں بنیادی اعتبار سے دین اور توحید یہ ساری چیزیں غالب ہونی چاہیے، حاکم ہونی چاہیے، اسی مجلس میں ہم کبھی واہ واہی اور کبھی لوگوں کی تعریف اور فلاں فلاں ان ساری شرک کی بنیاد پہ، بلکہ اس کے اوپر اس مجلس کو کرتے ہیں. یہ حقیقی مجلس ہے؟ تو مشکل اس گہرائی کی ہے. اورینٹلزم کا کام یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس گہرائی سے دور رکھے. لہذا اس دوری کی وجہ سے جو یہ اختلاف ہو رہا، ہم نے ایک طبقہ جو فکری اعتبار سے، ایک طبقہ کیا ہے؟ یہ ملنگی، اخباری اور فلاں فلاں فلاں.
پھر جب انسان ٹریک سے باہر جاتا ہے کتنا آگے نکل جائے نہیں معلوم. جہاں تک بات ہوتی رہی ذہن میں رہا بتائیں گے. ایک فرقہ ایک طبقہ کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں. انڈر گراؤنڈ کلاسز فلاں فلاں فلاں. دین کا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہی لوگ ہیں جن کی کچھ ویڈیوز آئی تھی جس میں انہوں نے شہید رہبر معظم کی توہین کی تھی. یاد ہے کہ نہیں ویڈیوز آپ لوگوں کو؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ جس شخصیت کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام. اور آج جب دنیا پوری طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ بہت آسانی سے کلیئر ہو سکتا ہے کہ یہ بد کلامی کرنے والا اسرائیل کا ہی انسان ہے اور اسی کے اہداف کو پورا کر رہا ہے. اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اب آپ تصور کیجئے کہ پھر بھی لوگ جڑے رہے. سید مقامت کی توہین کی. مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کے بارے میں نازیبا الفاظ بیان کیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں. فرق ہوا کہ نہیں؟ بہت سارا. ابھی ہم وہ ڈفرینس بھی نہیں بیان کر رہے ہیں کہ جو ڈفرینس ہے جو فرق بیان کریں گے تو بہت تفصیلی گفتگو. ایک فکر وہ ہے کہ جس کا کہنا ہے بھائی ہم سے کیا مطلب، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، مجلس ہو جاتی ہے، شرکت کوئی بھی ذکر اہل بیت کر لے گا، ہم پہنچ جائیں گے، ہم سے کیا مطلب. یہ بھی در واقع گمراہ، یہ بھی در واقع. ابھی دیکھیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کا سورس دیکھنا چاہیے. ابھی نہایت شرمناک واقعہ پیش آیا ہے بامبے میں. ایک شخص نے آ کے زہریلے کیپسول بانٹے جس کی جتنی مذمت، چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، اتنی بڑی تعداد میں عزاداروں کے خلاف جتنی مذمت کی جائے وہ کم. نہایت شرمناک واقعہ. پکڑا گیا الحمدللہ. یقیناً پولیس جو بھی کارروائی کرے گی ہمیں اطمینان ہے کہ صحیح کارروائی ہوگی اور اس کی سزا دی جائے گی. لیکن عزیزان محترم، یہ تو غذا والا کیپسول تھا جو ہمارے جسم کو خراب کر رہا تھا اور فوراً اس کا ریئیکٹ دکھ گیا، کیونکہ جسم کی چیز جلدی دکھتی ہے نا، سمجھ میں جلدی آتی. کتنے ایسے کیپسول ہیں کہ جو ہمارے ایمان اور ہمارے فکر میں نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک کیپسول کو بغیر دیکھے لیا تو اتنی بڑی مصیبت ہو گئی. کتنے کیپسول صبح شام ہم لیا کرتے. سوچنے ایسا تھوڑی کہ کسی نے کچھ بھی کیا ہم چلے گئے. دیکھنا چاہیے. یہی اورینٹلزم کا مسئلہ ہے. بعض اوقات یہ چیزیں انکشاف ہوئی ہیں کہ بعض مجلسوں کا انعقاد اورینٹلزم نے ہی کیا. آپ کو سن کے تعجب ہوگا. اورینٹلزم کی طرف سے مجلسوں کا انعقاد ہوا، برٹش کی طرف سے مجلسوں کا انعقاد ہوا تاکہ گمراہ کیا جا سکے. یہ ایک مشکل پیش ہے. خب ایک فکر وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ اس لیے نہیں کی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نظام ولایت فقیہ، نظام ولایت فلاں فلاں، ابھی بات آئے کہ ہم ثابت کریں گے متعدد جگہوں پر الگ ایک بات ثابت ہے، مومنین کے لیے بھی واضح. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین لے کس سے رہے. یہ جتنے خاص کر کے جو دونوں طبقے ہم نے بتائے، ایک وہ کی جو ملنگی اور اخباری، ایک وہ کی جو امام زمانہ کو، ان دونوں میں کچھ چیزیں کامن. یہ بات یاد رکھیے گا، ابھی آخر تک جب بات پہنچے گی تو اس سے کنیکٹ کیجیے گا. دونوں میں کچھ چیزیں کامن ہے. وہ یہ کہ یہ دونوں عوام کو علماء سے دور کرتے ہیں، ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ کام چل رہا ہے اور فوکس اس بات پہ ہے کہ عوام علماء سے دور ہو جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے. دونوں کا کام ہے. کئی چیزیں دونوں میں کامن. دونوں اتحاد کے خلاف ہیں. دونوں کہتے ہیں اسلام میں پالیٹکس نہیں ہے. دونوں جو ہے وہ مثلا اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک اشتعال پیدا ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ. بہت سی ایسی چیزیں جو دونوں میں کامن ہے. ابھی ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ ہم ان پہ بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم دین لے کس سے رہے.
یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، اسی پہ تھوڑی دیر تک ہم گفتگو کریں۔ میدان کربلا میں دو گروہ تھے، ایک وہ تھا کہ جس نے سرکار سید الشہداء سے دین لیا، ایک وہ تھا جس نے حاکم شام سے۔ شام کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، شام میں دین کس کا تھا؟ بنی امیہ کا دین تھا۔ شام والے اسی دین کو حقیقت سمجھتے تھے، یہی الہی دین ہے، اسی کو صحیح سمجھتے تھے۔ بہت سامنے کی چیز ہے، میں اس سے پہلے کہیں عرض کی یہ بات، آج اگر یہ بات کی جائے، امام نے کہی تھی اور حالات معلوم ہے، اس لیے یقیناً لاکھوں سلام ہے امام کے کلام پہ، امام کا کلام پر حکمت ہوتا ہے، لیکن آج اگر کسی مجمع سے آپ پوچھئے، کسی سے بھی پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ یزید کے جد تھے یا امام سجاد علیہ السلام کے جد تھے، کسی کو تھوڑا شک ہوگا؟ اتنی سامنے کی چیز اس بھرے مجمع میں امام سجاد نے کیوں پوچھی یزید سے؟ اس لیے پوچھی کیونکہ بنی امیہ نے یہ بات ثابت کی تھی کہ ہمارا عہد رسول سے رابطہ، ہم ان کی نسل سے، ہم ان کے وارث۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ اتنا سا جو کنیکشن تھا اس کو ڈسکنیکٹ کیا، یہ ڈسکنیکٹ ہونے سے بہت ساری چیزیں شام والوں کے لیے کلیئر ہو گئی۔ اور بھی دوسری چیزیں تھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات، راستے کے خطبات، امام سجاد کے خطبے کی دوسری باتیں، بہت سی چیزیں تھیں، اس میں ایک اہم پوائنٹ ہوا۔ کون یہ؟ کب، کس زمانے کی بات؟ سن 61 ہجری میں تو یہ مسئلہ ہوا۔ بنی امیہ کی حکومت تقریباً ایک کہہ سکتے ہیں بلکہ وسط میں، چونکہ چلیے بہت زیادہ اس کو ہم واضح نہیں کہ مولا کائنات کی ظاہری حکومت آنے سے تھوڑا پہلے جو حالات تھے وہ ایسے حالات تھے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے دلایا تھا، ہم نے پوری اس پہ اپنے یہاں مجلس پڑھی ہوئی ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پہ، ان لوگوں نے حکومت کو بنی امیہ کی طرف شفٹ کرنے کی سازش کی تھی، اور حکومت کو بنی امیہ کی طرف شفٹ کر رہے تھے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تقریباً اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 40 سال کا عرصہ تھا، کتنی نسلیں تھیں جو جوان ہو چکی تھی، اس درمیان شام والوں کے پاس یہ دین تھا، بنی امیہ کا دین تھا۔ غلطی ان کی، وہ اسی دین کو صحیح سمجھتے تھے، غلطی یہ تھی کہ انہوں نے غلط سورس سے دین لیا تھا۔ مشکل آج ہماری یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں سورس کیا، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، بھائی قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی بھی قرآن پڑھائے گا ہم پڑھ لیں گے، کیا مشکل؟ غلط آدمی سے قرآن پڑھنے کا نتیجہ سمجھ میں آیا، اہل بیت کے دشمن ہوتے جو اہل بیت کے خلاف سازش کر۔ سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جس ذات سے دین لے رہے ہیں وہ کون؟ یہ دو مسئلہ تھا کربلا میں، کم تھے لیکن غالب تھے، پرفیکٹ تھے، حاوی آنے والے تھے، شجاع تھے، صابر تھے، صحیح دین پہ تھے، کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء سے دین لیا۔ زیادہ تھے، غلط تھے، وہ تھے، البتہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، وہ لوگ بھی تھے جن کو معلوم تھا صحیح غلط، ان کے مسائل الگ ہیں، بھی ہم اس جہت سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کو پیش کر۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی نصرت اس پہ ڈیپینڈ ہوئی تھی کہ آپ نے دین لیا کس سے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے وقت کے امام کا ناصر بننا نہیں چاہتا؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے، کون کہے گا؟ سب چاہتے ہیں بند۔ ماضی کی غلطیوں کو دیکھ لیں، حد اقل ان غلطیوں کو تو نہ ریپیٹ کریں۔ اگر غلط سوچ سے دین لیں گے تو وقت کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے۔ یہاں پہ ایک چیز اور ہم آپ کے سامنے واضح کرتے چلیں، ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ ایک نتیجے تک پہنچ سکیں ہم لوگ۔ امام پردہ غیب میں ہے،
امام کے پردہ غیب میں جانے کی وجہ سے احکام کی چھوٹ نہیں ہو گئی ہے. نے یہ جملہ بارہا متعدد مرتبہ الگ الگ جملوں پیش کیا ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں. یہ نظام کے اوپر عمل کرنا طے کرتا ہے کہ ہم امام کے ناصر ہیں کہ نہیں. آج کی تاریخ میں جب ظہور ہوگا تو وہ بات کی بات ہے. آج کی تاریخ میں نظام پہ عمل کرنا یہ طے کرے گا کہ ہم امام کے ناصر ہیں کہ نہیں ہیں. اب آپ چاہے کربلا کے آواز استغاثہ کے نتیجے کو دیکھ لیجئے یا وقت کے امام کے ظہور کے مقدمے کو دیکھ لیجئے، اس زمانے میں ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہماری. یہ ذمہ داریاں کون بتائے گا؟ کہاں سے لیں گے ہم ذمہ داری، اور کیسے ان ذمہ داریوں پہ عمل کریں گے؟ کربلا نے صرف اتنا بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کربلا میں آئے ہیں وہ کسی وجہ سے سوائے اس کے کہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر رہے تھے. تو ایک پہلو یہ بھی ساتھ میں شروع سے گفتگو میں رہا، لہٰذا آج بھی ہم اس کی مثال دیں. آج اتنے بڑے پیمانے پہ جو ایک بہت عظیم اور بابرکت جنگ چل رہی ہے کہ جو پوری دنیا کے عالم انسانیت کو آزاد کروا رہی ہے، یہ کس سسٹم پہ؟ اچھا، یہاں پہ ایک دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کریں، چونکہ فرق ہے نا غلط جگہ سے دین ہے، اس اعتبار سے ابھی ہم نے جو دو مثالیں دی ہیں، اب آپ بتائیے کہ جو جنگ چل رہی ہے وہ کس کے سسٹم سے میچ کر رہی ہے؟ نہیں چاہتے بار بار نام لیں، کس سسٹم سے وہ میچ کر رہی ہے؟ کس نظام کی بنیاد پہ یہ چل رہی ہے جنگ؟ آج نتیجہ سامنے آیا تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں کہ یہ راستہ وہی کربلا کا راستہ ہے، یہ جذبہ وہی کربلا کا جذبہ ہے، جو شہادتوں کا جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے. لوگ تو یوں ہی زندہ ذکر کر دیتے ہیں، بہت آسان ہے. خالی صرف ایک مسئلے کو دیکھیے کہ ایک عرصہ ہو گیا عوام رات کو سڑک پہ. معلوم ہے کہ نہیں یہ خبر؟ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، مہینوں ہو گئے. آسان کام ہے یہ؟ اتنے بچوں کی شہادت، ملک کے لیڈر، ولی فقیہ، رہبر معظم کی شہادت، چھوٹی موٹی قربانی ہے، چھوٹا موٹا جذبہ. لیکن ان سب کے بعد بھی فیصلے کی اور اقدام کی بنیاد اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے مفید ہے. فرق اس کا ہے کہ بار بار ہمارا کہ دین کس سے لیا، دین کہاں سے لیا. کربلا کا معاملہ یہ تھا. اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، فرق کیا ہے. ابھی آگے اور مثال دیں گے، لیکن اس وجہ کو بیان کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے بہت واضح الفاظ میں اس وجہ کو بیان کیا. لوگوں نے امام کی نصرت کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ عام طور سے آدمی دیکھیں نماز اور روزے ان ساری چیزوں میں چھوٹی موٹی قربانی ہوتی ہے، انسان کو نیند قربان کرنا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا، وہ سبھی چیزیں، لیکن بہت زیادہ کھونے والے معاملات نہیں ہوتے کہ کچھ کھونا پڑا، جان کھو دی، اولاد کھو دی، مال کھو دیا، گھر کھو. ایسا عموماً ایسا ہوتا نہیں. خدا نہ کرے کبھی حالات ایسے آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو، ورنہ فی الحال نارمل نماز پڑھنے کے لیے ایسا کچھ نہیں. جب تک یہ سارے معاملات نہیں ہوئے تھے اس وقت ہر آدمی دیندار نظر آتا تھا. یہی جتنے لوگوں نے کوفے سے سرکار سید الشہداء کو خطوط لکھے تھے، اس میں سے کتنے آئے تھے؟ اس پہ بات ہوئی نا کہ اس وقت امام سے کہا گیا کہ دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار ابن زیاد کی. بات ہوئی، انہوں نے بات کی تھوڑی سی، لیکن بات ہوئی. اس میں کہاں تھے؟ خط لکھنے میں کوئی قربانی نہیں تھی، لکھ دیا خط. جناب مسلم آئے، اس میں بیعت کرنے میں کوئی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قربانی نہیں تھی، پڑھ لی. جیسے ہی مسئلہ قربانی کا پیش آیا چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ فرق کو سمجھ رہے ہیں؟
ہم لوگ دوسروں میں ہی دیکھیں، اپنے ذات کو دیکھیں ہم کس زمرے میں. سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں انہی حالات کی بنیاد پہ امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام. یہی جو ہم کو دیندار دکھ رہے ہیں، انہی میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پابندی سے مثلا نماز، البتہ اس کا مطلب نہیں جو لوگ نماز روزہ پابندی سے کر رہے ہیں ان کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اپنے کو دیکھیں دوسروں کو نہیں دیکھیں. ہم کسی کے دل کی بات کو نہیں جانتے. ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اگر کہیں غلط دکھ رہا ہے وہ الگ مرحلہ ہے، لیکن تہمت الزام ان چیزوں سے محفوظ ہے. یہی وہ لوگ، کوفے میں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو ان سارے ظاہری امور میں بہت زیادہ دین کے پابند تھے. قاضی شرح تو دین کے ایک دم ٹاپ پوزیشن پہ تھا، چیف جسٹس بھی تھا، مرجع بھی کہا جاتا تھا، روایات بیان سب کچھ کرتا تھا، تفسیر کا سب کچھ کرتا تھا. لیکن ایسے موقع پہ نہیں کر پاتا. امام ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دین کے غلام، وہ سوری دنیا کے غلام، عبید الدنیا دنیا کے غلام. والدین لائق علی السنتہ، دین ان کی زبانوں سے چپکا. یہودون مدارت معاشہ، اور وضاحت اس کی، جب تک ان کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، جاب میں کوئی مشکل نہیں ہے، لوگوں کے بیچ میں جو ایک حالت ہے ان کی، ایک ریپوٹیشن، جو بھی چیز ہے، آبرو ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہے، بینک بیلنس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اولاد کی قربانی میں کوئی مشکل نہیں ہے، وقت کی قربانی میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، انکم میں کچھ کمی زیادتی نہیں ہے، یہی ساری چیزیں تو ہیں دنیا کی. جب تک ان ساری چیزوں میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے، اس وقت تک سب دیندار. فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا، اور جیسے ہی بلا و مصیبت اور امتحان کی منزل آتی ہے، قلت دیانون، اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں. اور وہی پیور دیندار، یہ کربلا میں جو آئے تھے، یہ ان ساری چیزوں کو قربان کرنے پہ تیار تھے اور کر کے آئے تھے. ہم نے بیچ میں بعض مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی. جاب کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جناب حضور نے سب سے پہلے اپنی جاب پہ لات ماری. چھوٹی جاب تھی ان کی، ایک بہت بڑے کمانڈر تھے یزیدی عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے. سپہ سالار کہیں گے تو وہ تھوڑا سا سنتی لفظ ہوتا ہے تو وہ چیز ذہن میں نہیں آتی. آج کی نسل کمانڈر کہی تو لگتا ہے کہ ہاں کوئی بڑا عہدہ ہے. بڑے عظیم کمانڈر تھے اس فوج کے، لات مار دی اس جاب، اور بہت کچھ میں نے یہ بات پیش کی، اس میں تفصیل میں نہیں جانا. دینداری یہاں سے سمجھی جاتی. اس کے بعد اب اس لائق ہوئے کہ سرکار سید الشہداء کی آگے مدد کریں، سرکار سید الشہداء کی ہیلپ کریں. اب آئیے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، 2-3 مثالیں جلدی سے دیں اور بات کو آگے بڑھائیں، وقت بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، کہاں کہاں دنیا نے امتحان کیا اور کہاں کہاں سے یہ دین کی شکل بدلی. اگر یہ ان جگہوں پہ لوگ امتحانات میں پیچھے نہیں بھاگتے تو آج دنیا کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی، دنیا میں اتنے مظالم نہیں ہوتے. ہم پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اسلام انسانیت کے فروغ کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا میں انسانیت کے پرچم کو لہرانے کے لیے ہے اسلام. اور آج آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مثلاً مسلمان قتل عام کرتا ہے اور مسلمان فلاں کرتا ہے، اسلام و فوبیا کے لیے نہ جانے کتنی کمیٹیاں بنائی گئیں، سب کچھ وقت نہیں ہوا. جو لوگ حقوق انسانی کی باتیں بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، وہ آئٹم بم بنا بھی چکے ہیں، اس کا استعمال بھی کر چکے ہیں. جو واقعی حقوق انسانی کی رعایت کرتا ہے، اس نے بنانے سے ہی انکار کر دیا. انصاف سے بتائیے کس مذہب میں اتنا حقوق انسانی کا خیال ہوگا کہ خطرات مول لے لیں گے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں بنائیں گے جو انسانیت کے خلاف ہو؟ ہے کسی مذہب میں؟ سامنے کی چیز ہے، کوئی بہت پیچھے کی، بہت تاریخ کی چیز تو نہیں ہے نا، حقیقت ہے ایک دم. اسی کا نام اسلام ہے.
کیوں القاعدہ سے اسلام پہچانتے ہو؟ کیوں ISIS سے اسلام پہچانتے ہو؟ ISIS تم کو امریکہ کا اسلام دکھاتا ہے، القاعدہ امریکہ کا اسلام دکھاتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ اسلام۔ خوب، یہ بیچ میں بات آئی تھی۔ اگر بعض جگہوں پہ جن لوگوں کو آزمائش اور امتحان سے گزرنا تھا اگر گزر گئے ہوتے تو آج انسانیت کمال پہ تھی۔ یاد دلائیں ہم آپ کو۔ پہلی جگہ وہ کہ جس وقت رسول کے بعد مولا کائنات اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے اور در واقع صدیقہ طاہرہ کھڑی۔ کتنے لوگوں کھڑے ہونے کی ضرورت تھی؟ کچھ گنے چکے، معاملہ اتنا مشکل نہیں تھا، نہیں کھڑے ہوئے، حالات خراب ہوتے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محس بالبلا والے کم تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو بلا اور مصیبت اور آزمائش میں اپنے کو ڈال دیں وہ کم تھے، نہیں کھڑے۔ دوسرا موقع یاد دلائیں، جس وقت سرکار سید الشہداء نے جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفے بھیجا، عین اس موقع پہ کہ جب ابن زیاد جناب مسلم سے جنگ کر رہا تھا، اگر یہ کوفے والے کھڑے ہو گئے ہوتے تاریخ پلٹ جاتی۔ تحلیل کیجئے گا، جا کے انالائز کیجئے گا۔ دوسری جگہ، تیسری جگہ ٹھیک ہے چلے وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے، جناب مسلم جیسی عظیم شخصیت شہید ہو گئی، آسان نہیں۔ اب تو امام خود آ گئے ہیں، وہ امام کی تو نصرت کرو۔ کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ نہیں کھڑے ہوئے۔ جب تک ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوگے، قربانی نہیں دو گے، اس وقت تک عدل کا قیام نہیں ہوگا۔ یہاں تک کی بات اگر ہماری آپ تک پہنچ گئی، یہ بات واضح ہے، تو اب آئیے اسی کے آگے کا اسٹیپ۔ آج ہمارے درمیان ہم نے عرض کیا اورینٹلزم اور دشمنان اسلام کی سازش یہ ہے کہ عوام کو علماء سے الگ کریں۔ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، بہت سے بہت مرجع کو حتیٰ اور آگے لے لیجیے، ولی فقیر کو بھی مانتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ دین کس سے لے رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ بہت ہے اور پورا سلسلہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ جس وقت مولا کائنات ہے اس وقت کا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، علی سے دین نہیں لیں گے۔ علی ہی تو دروازہ ہے، علی کو چھوڑ دو گے تو رسول بھی نہیں ملیں گے، اللہ بھی نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی آج کوئی کہے کہ صاحب ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، یہ جو اخباری یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو حدیثوں پہ تو عمل کر رہے ہیں، ہم مرجع کو نہیں مانتے۔ خیر ان لوگوں کے جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ جاہل ان کو بیچاروں کو کیا معلوم۔ لیکن مسئلہ یہ کہ دین تو دینے والے مراجع ہیں، ان کو چھوڑ دو گے تو دین ملے گا کہاں سے؟ اور آج کے زمانے میں قوم کو لیڈ کرنے والی ذات جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہمارا ولی فقیر۔ چھوڑ دو گے تو تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ کیسے طے ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ یہ جو میٹھی صلوات علی محمد والے تشریف لائیں تم ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے، جو میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، مان رہے جس سے اصل لینا ہے، جب اس کو چھوڑ دو گے تو نہ امام ملیں گے، نہ رسول ملیں گے، نہ قرآن ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ شام والے تو عربی جانتے تھے، ابھی ہم لوگ تو مثلاً یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ لینگویج نہیں جانتے ہیں، ترجمے سے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ شام والے تو عربی جانتے تھے، خالی وہ صحیح سورس چھوڑ دیا تو دین ہی پورا یہی دین تھا، یہ جو آل محمد کے لیے اتنے سارے فضائل سب کچھ تھے، اتنا الٹ گیا کہ وہی آل محمد کے قاتل بن گئے اور ان کے قتل پہ خوشی منا رہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، آج کی بات نہیں۔ آج تو حالات اور زیادہ خراب۔ چھوڑ دو گے تو دین کہاں سے ملے گا؟
نہیں صاحب ہم تو امام کو مانتے ہیں عزیزان محترم. بعض کوفے والوں کے ذہن میں یہی مسئلہ تھا کہ مسلم تو امام کے سفیر ہیں، امام کی بات الگ ہے. جو مسلم کی مدد نہیں کر سکا وہ کربلا میں جا کے امام کی بھی مدد نہیں کر سکا. مطلب سمجھے؟ آج کے زمانے میں جو امام کے نائب اور نمائندے کی مدد نہیں کر سکا وہ جب امام آئیں گے تو امام کی مدد نہیں کر سکے گا. پھر ہم اسی جملے کو دوہرائے، اس لیے کہ ہم کو سسٹم کا ناصر بننا ہے. سسٹم تو آج بھی ہے، یہی نائب سسٹم مسلم سسٹم تو وہی امام کا الگ سے تو سسٹم لے کے نہیں گئے تھے نا، سسٹم تو وہی ہے. اور آگے بڑھے، بات کو مختصر کریں. ایک ہمارے پاس سلسلہ وار گفتگو تھی لیکن وقت تیزی سے بڑھا. ہماری رسائی تو ولی فقی تک بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، مرجع تک نہیں ہے. ابھی وہاں تک بھی ہم کیسے پہنچیں گے؟ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں. یہاں کی بات تو کہیں کی نہیں کر رہے، عمومی بات کر رہے ہیں ہر جگہ کی، چونکہ یہ مشکل ہے اور عمومی مشکل ہے. در واقع آپ کے پاس جو دین ہے، جو آپ کے علاقے کا عالم دین ہے، آپ کو اس سے مل رہا ہے. ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو. بھائی بتائے گا کون آپ کو؟ جب آپ نے اپنے عالم دین کو ہی ڈسکنیکٹ کر دیا، اس کو ترک کر دیا، بتائے گا کون آپ کو دین؟ اور یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ عالم دین کی ذمہ داری کیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت عظیم شخصیت ہمارے خیال سے. جی علامہ جوادی خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کہ عوام عالم کو صرف نماز میں آگے رکھتی، باقی ہر چیز میں پیچھے. یہ درد اس وقت بھی تھا اور آج زیادہ. اس کا نقصان کس کو؟ عوام کو. البتہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پہلے ہم یہ طے کریں کہ یہ عالم کی موقعیت کیا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، صرف دو چار جملے کہیں کہ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسی ذات ہم کو چاہیے کہ جو 5 ٹائم ہم کو نماز پڑھا دے، اعمال کے ایام میں اعمال کرا دے، کبھی ولادت شہادت میں مجلس و محفل پڑھ دے، یعنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں کر دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کاموں کے لیے کچھ پیسے پر رکھ دیا جاتا ہے، جس کو اگر بہت واضح زبان میں کہا جائے تو ملازم. یہ کانسیپٹ غلط ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، اور یہیں سے دین کا مسئلہ، چونکہ یہی دروازہ ہے. لہٰذا تلاش بھی اسی حساب سے کیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ مثلاً بہت پڑھے لکھے کو مت ڈھونڈنا ورنہ ہماری بات نہیں سنے گا. ساری چیزیں سن. ایک بات عرض کریں آپ کی خدمت میں، ہم اپنی ذات کے وفادار نہیں ہیں، اپنی خواہشات کے وفادار ہیں. اس لیے کہ اگر وہ واقعی عالم ہوگا اور ہم کو حق و باطل بتائے گا، کڑوا تو لگے گا لیکن ہماری ذات کے لیے مفید ہوگا. اور اگر ملازم ہوگا، حق و باطل نہیں بتائے گا تو میٹھا تو لگے گا، خواہشات کو تو پسند آئے گا لیکن ذات کے لیے نقصان دہ. سمجھ میں آ رہا ہے یہ فرق؟ تلاش بھی اسی اعتبار سے کرنا چاہیے، انتخاب بھی اسی اعتبار سے. یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، پوری نسلوں کا مستقبل اسی پہ ہوتا. کہاں سے آپ کے بچے دین لیتے؟ نہ ان کو اسکول میں دین ملتا ہے، نہ ان کو ٹیوشن میں دین ملتا ہے، نہ ان کو مثلا اگر اسکول بس میں بیٹھتے ہیں وہاں دین ملتا ہے، نہ ان کو پارک کہیں نہیں ملتا. جو بھی ملتا ہے آپ کے ادارے میں ملتا ہے، اور ادارے میں بھی آپ نے لا کے اگر ایسے کو رکھ لیا یا اگر صحیح ہے اس کو کرنے نہیں دیا، یا جو مین جس پہ ہم گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ اگر اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، نہیں ان کا کیا مسئلہ، ہم تو ٹھیک ہے مسئلہ توسیع مسائل سے دیکھ لیں گے، یہاں سے یہ ہو جائے گا، ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لیڈر ہو، لیڈ کرنے والا ہے. مسئلہ معاملات شروع وہیں سے ہوتے، اور اسی لیے کسی بھی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو بنیادی کنیکشن ہے وہیں سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ معلوم ہے اگر یہ عالم ڈسکنیکٹ ہو گیا تو اب آپ کے پاس نام تو سب ہوں گے، نام آغا سیستانی کا بھی ہوگا، نام رہبر معظم کا بھی ہوگا، نام ائمہ کا بھی ہوگا، نام رسول کا بھی ہوگا، نام اللہ کا بھی ہوگا،
لیکن آپ پہنچ نہیں پائیں گے کہیں تک. اس وقت پھر ولایت لفظ ولایت ہوگی، حقیقت ولایت نہیں ہوگی. اس وقت مجلس لفظ مجلس ہوگی، حقیقت مجلس نہیں ہوگی. یوں ہی نہیں ہے یہ فضا، یہ کام ہے دشمنوں کی سازش ہے کہ لوگوں کو علماء سے ڈسکنیکٹ کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معیار کیا طے ہوتا ہے؟ مادیات. وہ تو ایسے ہیں، ان کے یہاں تو ایسی مشکل ہے، ویسی مشکل ہے. عموماً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے، یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ عمومی چیز ہے، یقیناً آپ کے یہاں نہیں ہوگی، لیکن ایک عام بات ہے. عام طور سے دولت کی بنیاد پہ تولا رہتا ہے، اور آدمی، وہ لوگ، اللہ مال دے، دولت دے، سب کو اچھی چیز ہے، نعمت ہے، کیونکہ دولت کے ذریعے سے انسان بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کے لیے پھر نعمت یہ ہے کہ نہ ہو دولت اس کے پاس. کیونکہ جب دولت ہوتی ہے اور انسان ہضم نہیں کر پاتا ہے تو اس کے اندر طاغوتیت آ جاتی ہے، فرعونیت آ جاتی ہے. پھر یہ سمجھتا ہے کہ دولت کی بنیاد پہ سارے کام کروا. تو یہ سوچتا ہے کہ ہم اتنے مالدار ہیں، وہ غریب آدمی ہے، ہم اس کی بات مانے، یہ ہماری توہین. چیزیں آتی ہیں سامنے، ہم ایک دم اوپن بات کریں، کیونکہ یہی تو مشکلات ہیں کہ جو دین کو ہم سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. یہ ہم کو، اور ہم سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم کا ڈسکنیکٹ. قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ اسی کو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 247، 247. بہت مشہور واقعہ ہے جناب طالوت کا اور جالوت کا. جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آپ جائیے گا، اس کے پہلے کی بھی کچھ آیتوں کو پڑھیے گا تو اور واضح ہوگا آپ کے لیے. بقرہ 247، اگر بھول جائیں تو یاد رکھیے گا 250 کے آس پاس، تھوڑا 250 سے تھوڑا پہلے ہے نا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. ان لوگوں سے ان کے نبی، جناب موسیٰ کے بعد، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو حاکم مقرر کیا. یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ قرآن نے اس اعتراض کو محفوظ کیا. آئیے، قالو، ان لوگوں نے جواب دیا، ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں حکومت کے. حکومت کا معیار مال سمجھے، کیونکہ مشکل یہ ہے نا کہ ہم نے الہی عہدوں کو ملوکیت کی شکل میں دیکھنے کی کوشش کی، لہذا ہم اس اعتبار سے سوچتے ہیں ان سے تو ہم حقدار ہیں. اس وقت نبی نے جواب دیا، قالا، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کو منتخب کیا اور علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. سمجھ رہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی. یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارا معیار مادی نہیں ہونے چاہیے. لہذا بس بات کو ہم ختم کریں، وقت زیادہ ہو رہا اور اختتام پہ چیزیں تھیں، لیکن وہ اتنی ضروری نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. ایک پوائنٹ بلکہ ہم بتاز کر لیتے. اگر قوم کو منظم کرنا ہے اور جانا ہے اس الہی سسٹم کی طرف، تو ایک بہت اہم موضوع ہے امت سازی، جس کا اس سے ربط ہے. ہم ابھی اس گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں، صرف پوائنٹ بتا کے اور بات کی جم بندی کر کے آپ کی زحمت کو ختم کر رہے ہیں. کئی آیتیں امت سازی کو لے کے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو منظر عام پہ لایا گیا ہے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو.
اگر انسان کا اللہ، یہی توحید کا مسئلہ ہے، اگر انسان کا اللہ پہ ایمان ہے، اس کی توحید مضبوط ہے، تو جہاں سے توحید ملتی ہے وہ اس جگہ کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ نہ پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے دین کی اہمیت نہیں۔ یہ جو اب تک کی گفتگو آئی کہ مثلاً شرط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، البتہ اس گفتگو کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ کوئی عالم حتیٰ مراجع ولی فقیر کوئی بھی نعوذ باللہ امام کی ہم پلہ ہے، ایسا نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک خود امام کا وجود ایک مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کی جو لوگوں کو لیڈ کرے اور لیڈ کر کے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، امام کی طرف لے جائے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو گورنر مولا کی طرف سے تھے، آیا انصاف سے بتائیے کہ لوگوں کے اوپر ان کی اطاعت واجب تھی کہ نہیں تھی؟ اس میں سے ایسے بھی نہج البلاغہ پڑھیے، ایسے بھی گورنر ہیں جن پہ مولا نے اعتراض کیا، لیکن اس حال میں بھی اطاعت واجب تھی۔ بہت سی چیزیں لیڈرشپ کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے، اور اسی لیے دشمن اس کو کمزور کر رہا۔ امیر المومنین کلمات قصار میں شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 طرح کے لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مین پاور کم ہونے کا شکوہ کریں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو متدین ہیں لیکن حکومت کے امور کو سنبھال نہیں سکتے، بات حکومت کے امور کو سنبھال سکتے ہیں لیکن متدین نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اندر دونوں صفات پائی جاتی، اور یہ امیر المومنین کے لیے کافی نہیں تھے۔ مثال دیں، یہ جو مولا کائنات پہ سیریل بنا امام علی علیہ السلام پہ، آغاز کی قسطوں میں دیکھیے گا جس کو وہ کیا گیا۔ جس وقت ولید کو لے کے احتجاج ہوا ہے، اس وقت شیخ کوفہ نے مخالفت کی ہے، اور کیا نام ہے، ابو موسیٰ اشعری نے بیچ کے راستے کو اختیار کیا کہ نہ ہم شیخ کوفہ کے ساتھ ہیں نہ ولید کے ساتھ۔ بات اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ کوفے کی مسجد میں 3 جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ پہچانیے گا لیڈرشپ کی نزاکت کو، 3 جماعت کھڑی ہو رہی تھی، کچھ لوگ ولید کے پیچھے، کچھ شیخ کوفہ کے انتظار میں بیٹھے تھے، ابھی نہیں آئے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے تھے۔ جب شیخ کوفہ آئے، مالک اشتر آئے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شیخ کوفہ کے ماننے والے ہیں وہ جا کے ولید کے پیچھے نماز پڑھیں۔ چھوٹی بات تھی یہ کہہ دینا، اعلان کرنا۔ حقیقت دین کو پہچانے، لیڈرشپ کی حقیقت کو پہچانے، یہ فیصلہ وہ کرے گا جو اس وقت آپ کے سامنے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، مراجع کی ضرورت نہیں ہے، ولی فقی کی ضرورت نہیں ہے، فلاں نہیں، بتائیں کہ اس مسئلے میں وہ کس بیس پہ فیصلہ کریں گے، کیسے اپنی ذمہ داری طے کریں گے؟ بتائیں کس طریقے سے طے کریں گے؟ بہت دقیق مسائل ہیں۔ ساری بدبختی اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہی تو دروازہ ہے۔ لہذا اگر ہم کو نبوت تک پہنچنا ہے، ولایت تک پہنچنا ہے، توحید تک پہنچنا ہے، جہاں تک جانا ہے اسی راستے سے، یہ شرط ہے۔ اس لیے شرط نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ امام جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ اس جہیز سے کہ ائمہ کے سسٹم میں بھی کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو آئے اور آ کے لیڈ کرے۔ البتہ دوسری طرف سے صفات بھی قرآن نے بیان کی، بیچ میں ان لوگوں کی بات بھی ہوئی ہے، جہاں پہ خوف کی گفتگو چل رہی تھی وہاں ہم نے آپ کی عدت میں عرض کیا کہ علماء کی پہچان کیا ہے، مبلغین کی پہچان کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک الگ کام ہوا ہے اورینٹلیزم کی طرف سے۔ بہرحال یہ داستانیں ہیں کہ بعض لوگ مذہبی شکل بنا کے آ گئے اور بعد میں معلوم ہوا کہ مذہبی تو مذہبی وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ داستانیں اپنی جگہ پہ الگ سے محفوظ ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ۔ بس یہاں پہ ہم آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں، گفتگو ختم کرتے ہیں، شاید آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ انسان
کہ مذہبی امور میں بنیادی چیز ہے توحید، اور توحید کا مظہر پوری طریقے سے کربلا، اور کربلا کے واقعے کا پورا انحصار لیڈرشپ پہ۔ یہ جو معاملہ، دو فوجیں ہیں، ایک توحیدی فوج تھی اور ایک شرک والی فوج تھی، یہ تقسیم بندی لیڈرشپ پہ ہوئی تھی۔ اگر صحیح لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو توحید نہیں مل سکتی۔ توحید تبھی ملے گی جب صحیح لیڈرشپ کے ساتھ ہو، اور اس کا پہلا زینہ جو آپ کا اپنے علاقے میں آپ کا لیڈر ہے، وہ، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہونے والا۔ یہ حقیقت اسلام ہے، یہ واقعی اسلام کی تعلیمات میں سے۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی۔ پھر بھی اگر کوئی بات اگر ایسی ہے کہ جو رہ گئی ہو، کسی کے لیے واضح نہیں ہو، تو مجلس کے بارے میں سے پوچھ سکتا ہے۔ ہم نے بارہا کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ پوچھیں، یا کوئی ایسی چیز جو ہم نے وعدہ کیا ہو، ذہن سے نکل گئی ہو، نہیں بیان کی ہو، اس کو بھی آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ مشکل ہم آپ کی خدمت۔ آج 12 تاریخ، اہل حرم کے اسیران کربلا کے مسائل، بعض مصیبتیں اسیران کربلا کی ایسی ہیں کہ جن کے تصور سے ہی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ کون سا کوفہ؟ کہ جس کوفے میں امام علی خلیفہ اور حاکم کی صورت میں رہ چکے۔ جناب زینب کی ایک حیثیت تھی کوفے میں، لوگوں کے درمیان بی بی کی ایک آبرو تھی، عزت تھی۔ آج جب کوفے میں یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے تو اسیروں کی طریقے سے زینب کو داخل کیا جا رہا ہے۔ ایسا انداز ہے کہ نیزے پہ سر بلند ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، لوٹا ہوا اہل حرم کا قافلہ ہے، کوفے کے بازار سے گزارا جا رہا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ زینب کو ان حالات میں خطبہ کہنا پڑ رہا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ کا کہ عزیزوں، رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، یہ تصور کی زینب بازار میں، زینب دربار میں، صرف اتنا تصور کافی۔ بازار کے مراحل کو گزار کے اتنا آسان نہیں تھا کہ جتنی آسانی سے ہم ذکر کر دیں اور آپ سن لیں۔ ایک ایک قدم زینب کے لیے بہت سخت تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، ایک طرف سے مظلومیت تھی، ایک طرف سے غیرت و حیا مارے ڈالتی تھی، اور اسی حالت میں یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی تھی کہ اپنے بھائی کے پیغام کو، نانا کے دین کو لوگوں تک پہنچانا بھی تھا۔ ان مراحل کو طے کر کے جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، دربار کو سجایا گیا تھا، کرسی نشین موجود تھے، تماشائی موجود تھے، خاص اہتمام کیا گیا تھا، اس لیے کہ ابن زیاد آج دربار میں اپنی جیت کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، آپ تصور کیجئے کہ دربار سجا ہوا ہے، ایک مرتبہ اسیر داخل ہو رہے ہیں، ایک بار کچھ کٹے ہوئے سر داخل ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسی بھرے ہوئے دربار میں نامحرموں کے بیچ میں کچھ خواتین داخل ہو رہے۔ اے میرے مولا، آپ کے اصحاب و انصار بڑے باوفا تھے کہ ان کی وفاداری کے واقعات کو ذکر کرنا بھی ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ روایات میں ہے کہ جس وقت زینب دربار میں داخل ہوئی ہیں، جتنے امام کے اصحاب و انصار تھے یا عزیز و اقارب، ان کی خواتین نے زینب کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کہ ڈائریکٹ نامحرموں کی نگاہ نہ پڑنے پر۔ لیکن بہرحال بی بی کا قد طویل تھا، ابن زیاد کی نگاہ پڑی، اس کو بڑی امید تھی کہ اب اتنے سارے مصائب و آلام کے بعد اہل حرم ٹوٹ گئے ہوں گے، جب داخل ہوں گے تو زینب ہم کو سلام کرے گی۔ لیکن زینب نے سلام نہیں کیا اور ایک گوشے میں چلی گئی، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ عجب لہجے میں اس نے سوال کیا کہ نعوذ باللہ، یہ متکبرہ کون ہے؟ کوفے کا دربار ہے، ابن زیاد کا دربار ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ابن زیاد کا روب کم تھا، زینب کا روب زیادہ تھا۔
ایک مرتبہ ابن زیاد نے سوال کیا کہ بی بی کون ہے؟ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو جواب دیتا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو کہیں سے آواز آئی، یہ زینب بنت علی بن ابی طالب ہے۔ عزیزوں، کتنی بھی بے غیرتی بے حیائی ہو، اتنا تو معلوم ہے کہ اس نامحرموں کے مجمع میں اس طریقے سے زینب کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ لیکن ہائے زینب کو وہاں ایک مرتبہ اس ملعون نے زینب سے کلام کرنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، یہ بی بی کے لیے اگلی مظلومیت تھی کہ ایسا بدکار بی بی سے محو گفتگو ہے۔ آخر میں بی بی نے اے مرجانہ کے لڑکے کہہ کے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ اس دربار کے مراحل اور امتحانات کو بی بی نے حل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔